آج ہم ایک ایسے زبردست قانونی ذہن کو سمجھنے والے ہیں جس نے ایک بہت بڑے چیلنج کو قبول کیا۔ چیلنج یہ تھا کہ صدیوں پرانے متن کو جدید دور کے مسائل سے کیسے جوڑا جائے۔ تو چلیے امام ابو حنیفہ کے قانونی خاکے کا جائزہ لیتے ہیں۔ دیکھیں، یہ سوال اسلامی قانون کے بالکل مرکز میں ہے، یعنی اصولوں پر قائم رہتے ہوئے انصاف کیسے کیا جائے۔ ایک بہت ہی ذہین عالم امام ابو حنیفہ نے اس کا جواب ایک پورے سسٹم کی شکل میں دیا، ایک ایسا خاکہ جو سچ پوچھیں تو آج بھی لاکھوں لوگوں کی رہنمائی کر رہا ہے۔ تو اس سفر میں ہم ابو حنیفہ کے اس شاندار نظام کے 5 حصوں کو دیکھیں گے۔ ہم سمجھیں گے کہ انہوں نے قانون کی بنیاد کیسے رکھی، کون سے ذرائع استعمال کیے، اور پھر صحابہ کی حکمت اور ایک عالم کی منطق کو کیسے شامل کیا تاکہ ایک ایسی میراث قائم ہو جو آج تک زندہ ہے۔ امام ابو حنیفہ کو صرف ایک جج سمجھنا ان کی ذہانت کے ساتھ ناانصافی ہوگی۔ وہ دراصل ایک قانونی معمار تھے۔ انہوں نے صرف جوابوں کی ایک فہرست نہیں بنائی، بلکہ انصاف کی ایک پوری عمارت کھڑی کرنے کے لیے ایک مضبوط اور لچکدار فریم ورک ڈیزائن کیا۔ ان کے نظام کا جو مرکز تھا نا، وہ تھا ایک بہت نازک توازن۔ ایک طرف مقدس متن کی وہ بنیاد جسے ہلایا نہیں جا سکتا، اور دوسری طرف انسانی عقل کی متحرک طاقت۔ بات صرف جواب تلاش کرنے کی نہیں تھی، بلکہ ایک ایسا عمل بنانے کی تھی جو ہمیشہ ہر حال میں صحیح جواب کی طرف رہنمائی کرے۔ ہر مضبوط عمارت کی طرح ابو حنیفہ کا نظام بھی ایک ٹھوس بنیاد پر کھڑا ہے، اور یہ ان ذرائع سے شروع ہوتا ہے جو بالکل واضح اور غیر متنازع ہیں۔ سمجھ لیں اسلامی قانون کی چٹان۔ تو یہ ہے وہ 4 قدموں والا طریقہ۔ اسے ایک آبشار کی طرح سمجھیں، جہاں پانی ایک سطح سے دوسری پر گرتا ہے۔ سب سے پہلے، سب سے اوپر قرآن ہے، یہی آخری اتھارٹی ہے۔ اچھا، اگر وہاں جواب نہیں ملتا تو پھر ہم سنت یعنی پیغمبر کی مثال کی طرف آتے ہیں، اور اس کے بعد صحابہ کے اقوال یعنی وہ لوگ جنہوں نے پیغمبر کو خود دیکھا اور سنا۔ اور اگر صرف اور صرف اگر ان تینوں میں بھی کوئی واضح جواب نہ ملے، تب جا کر چوتھے مرحلے یعنی اجتہاد یا عالمگی اپنی منطق کا دروازہ کھلتا ہے۔ سب سے پہلے اور سب سے اہم قرآن، یہ ہمارا نقطۂ آغاز ہے۔ کسی بھی قانونی سوال کے لیے پہلا اور آخری حوالہ یہی ہے، اور یہی تمام فیصلوں کی بنیاد ہے۔ اس کے بعد آتی ہے سنت۔ یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال، ان کی باتیں اور ان کی خاموش تائیدات پر مشتمل ہے۔ سنت جو ہے نا، وہ قرآن کی وضاحت کرتی ہے، اسے ایک سیاق و سباق دیتی ہے اور اس کے اصولوں کو عملی شکل دیتی ہے۔ تو سب سے اہم نقطہ یہ ہے کہ یہ پہلے 2 ذرائع یہ بالکل غیر متزلزل ہیں۔ اسلامی قانون میں کوئی بھی رائے، کوئی بھی منطق، کوئی بھی استدلال ان کے خلاف نہیں جا سکتا۔ یہ چٹان کی طرح ہے۔ لیکن تب کیا ہوتا ہے جب قرآن اور سنت کسی نئے مسئلے پر خاموش ہوں؟ یہاں سے ابو حنیفہ کا طریقہ کار واقعی بہت دلچسپ ہو جاتا ہے۔ وہ سیدھا اپنی رائے پر نہیں آتے، بلکہ وہ پہلے ایک اور گروہ کی طرف دیکھتے ہیں۔ ابو حنیفہ کے اپنے الفاظ ہی اس ترتیب کو بالکل واضح کر دیتے ہیں۔ وہ پیغمبر کے صحابہ کے فیصلوں کو اپنے جیسے بعد کے علماء کی منطق پر ترجیح دیتے تھے۔ لیکن ایسا کیوں تھا؟ اس ترجیح کے پیچھے ایک بہت گہری منطق ہے۔ اس ترجیح کے پیچھے کی منطق واقعی گہری ہے۔ دیکھیں، صحابہ صرف طالب علم نہیں تھے، وہ تو وحی کے نزول کے گواہ تھے۔ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ آیات کیوں نازل ہوئیں اور کس ماحول میں۔ ان کی سمجھ صرف کتابی نہیں تھی، بلکہ تجرباتی تھی۔ ابو حنیفہ کا استدلال یہ تھا کہ جب صحابہ نے کوئی رائے دی تو وہ محض ایک رائے نہیں تھی، بلکہ وہ نبوی تعلیمات کی زندہ یادداشت پر مبنی ایک باخبر فیصلہ تھا۔ اسی لیے ان کا فیصلہ بعد کے کسی بھی عالم کی خالص منطق سے زیادہ وزن رکھتا ہے۔ لیکن کیا ہو جب ہمارے سامنے کوئی ایسا نیا مسئلہ آ جائے جس کا ذکر نہ قرآن و سنت میں ہو اور نہ ہی صحابہ نے اس کا سامنا کیا ہو؟ صرف اس آخری مرحلے پر ہی امام ابو حنیفہ چوتھے اور آخری ذریعے کی طرف آتے ہیں، یعنی ایک عالم کی منطق اور استدلال۔ اجتہاد یہ نئے حالات سے نمٹنے کا انجن ہے۔ یہ وہ منظم عمل ہے جس کے ذریعے علماء اپنی عقل کا استعمال کر کے موجودہ اصولوں کو نئے اندیکھے مسائل پر لاگو کرتے ہیں۔ لیکن یاد رہے، یہ کوئی بھی رائے نہیں ہے، یہ ایک بہت ہی سخت اور منظم عمل ہے۔ اجتہاد کے اندر 2 بڑے اہم اوزار ہیں، ایک ہے قیاس یعنی منطقی مشابہت، اور دوسرا ہے استحسان یعنی فقہی ترجیح۔ قیاس تو سیدھی سادی منطق ہے۔ مثال کے طور پر، چونکہ شراب نشے کی وجہ سے حرام ہے، تو قیاس کا استعمال کرتے ہوئے کوئی بھی دوسری نشہ آور چیز بھی حرام ہوگی۔ لیکن استحسان ایک سیفٹی وال کی طرح ہے۔ یہ فقیہ کو یہ پوچھنے کی اجازت دیتا ہے کہ کیا سخت منطق کا استعمال یہاں ناانصافی تو نہیں کر رہا؟ یہ قانون میں رحم اور عملیت کو شامل کرنے کا ایک طریقہ ہے
تاکہ قانون ہمیشہ انصاف کی خدمت کرے۔ اور اس سسٹم کو مزید مضبوط بنانے کے لیے ابو حنیفہ نے اجماع یعنی تمام علماء کے اتفاق رائے کو بھی اہمیت دی تاکہ قانون میں استحکام آئے، اور عرف یعنی مقامی رسم و رواج کو بھی تسلیم کیا، لیکن شرط یہ تھی کہ وہ بنیادی اصولوں کے خلاف نہ ہوں۔ اس سے قانون زندہ رہتا ہے اور ان معاشروں کی حقیقتوں سے جڑا رہتا ہے جن کے لیے وہ بنایا گیا ہے۔ تو جب یہ تمام ٹکڑے آپس میں ملتے ہیں تو کیا بنتا ہے؟ یہ ایک ایسا قانونی نظام بناتے ہیں جو ایک ہی وقت میں مضبوط بھی ہے اور لچکدار بھی، اور جو صدیوں سے قائم ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ حنفی مکتبہ فکر دنیا بھر میں سب سے زیادہ پھیلا۔ یہ اس لیے کامیاب ہوا کیونکہ اس کا نظام اصولوں پر سختی سے قائم رہتے ہوئے بھی نئے چیلنجز کا سامنا کرنے کے لیے بہت لچکدار تھا۔ یہ عملی بھی تھا اور اصولی بھی۔ تو ابو حنیفہ کے قانونی خاکے کا خلاصہ ان 4 ستونوں میں کیا جا سکتا ہے: قرآن و سنت جو ہمیں ایک غیر متزلزل بنیاد دیتے ہیں، صحابہ کے فیصلے جو ہمیں اصل سیاق و سباق کی سمجھ دیتے ہیں، اور اجتہاد جو ایک منظم طریقہ ہے تاکہ قانون ہمیشہ زندہ اور وقت کے ساتھ چلتا رہے۔ آخر میں ابو حنیفہ کا اصل کمال ایک ایسا نظام بنانا تھا جو اپنی روایت میں جڑا ہوا تھا لیکن ساتھ ہی مستقبل کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کافی متحرک بھی تھا۔ یہ اصول اور عملیت کے درمیان ایک بہترین توازن ہے۔ اور یہ ہمیں ایک بہت اہم سوال پر چھوڑ جاتا ہے۔ آج کے پیچیدہ قانونی اور اخلاقی مسائل میں ہم متن، روایت اور منطق کو متوازن کرنے کے اس قدیم خاکے سے کیا سبق سیکھ سکتے ہیں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو آج بھی اتنا ہی اہم ہے جتنا صدیوں پہلے تھا۔